اس لیے آپ حضرات کے سامنے پورے اعتماد سے عرض کرتا ہوں، قرآن سے رشتہ مضبوط کریں اور دیکھیں کہ کیسے مضبوط ہوتا ہے۔ یہ جو آیت میں گزارش کر رہا ہوں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، ہم نے یقیناً موسیٰ کو بھیجا اپنی نشانیوں کے ساتھ، اپنے معجزات کے ساتھ، اپنی آیتوں کے ساتھ۔ ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، کہ موسیٰ اپنی قوم کو ظلمتوں سے نور کی طرف نکالو۔ کل کی مجلس بھی ظاہر اسی شہر میں ہوئی تھی، تو بہت سے حضرات متوجہ رہے ہوں گے کہ میں نے وہاں کیا گزارش کی ہے، تو اس لیے ایک تسلسل بیان ہے، اس مطلب کو دہرانا مقصود نہیں ہے، اس سے آگے گفتگو کو بڑھانا مقصود ہے۔ یہ ایک پروسیس ہے جوانان عزیز، بزرگان محترم، یہ ایک پروسیس ہے کہ کس طریقے سے ظلمتوں سے نکل کے نور کی طرف جانا ہے، اور وہ بھی اس نور کی طرف جہاں ظلمت کا ایک ذرا بھی اختلاط یا امتزاج نہ ہو، نور خالص، نور مطلق کی طرف نکل کر جانا، یہ ہے مقصود حیات۔ اصل مقصود حیات یہ ہے، مقصد زندگی یہ ہے۔ تکویناً بھی زندگی بنائی اس طرح ہے حق سبحانہ و تعالی نے، زندگی کہتے ہی اسے ہیں کہ اگر ظلمتیں چھٹتی جائیں اور نورانیت بڑھتی جائے تو وہ ہے زندگی، اور اگر نورانیت نہ بڑھے اور تاریکی بڑھتی چلے جائے تو وہ زندگی نہیں، وہی عین موت ہے، وہی ہلاکت ہے۔ لفظ موت اور ہلاکت میں بھی میں تو فرق کرتا ہوں، ہر مر جانا ہلاکت نہیں ہے۔ عشق خدا میں، عشق نبی میں، عشق اہل بیت میں مر جانا بھی ہلاکت نہیں، شہادت ہے۔ اور یہ بھی کوئی شاعرانہ مضمون نہیں ہے، یہ بھی کوئی زور خطابت میں میرا کوئی جذباتی بیان نہیں ہے، حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے فرمایا ہے کہ مشہور حدیث ہے، ہمارے بچوں کو یاد ہوگی، امید تو یہی ہے، جوانوں کو یاد ہوگی، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو بھی حب آل محمد پر، جو بھی محمد و آل محمد کی محبت پر مر مٹے وہی جی اٹھتا ہے۔ یہ حدیث مصطفیٰ ہے، اور اس حدیث مصطفیٰ کو صرف شیعہ محدثین نے نہیں نقل کیا ہے، علماء اہل سنت نے بھی خوب نقل کیا ہے اور اچھی سندوں کے ساتھ نقل کیا ہے۔ تو موت اور ہلاکت میں بھی فرق ہے، لیکن حیات حقیقت میں وہ ہے، زندگی حقیقت میں وہ ہے کہ جہاں زندگی میں ہمیشہ تاریکیاں کم ہوتی چلی جائیں، نورانیت بڑھتی چلی جائے۔ اس کا ایک وسیلہ کیا ہے؟ ایک تو یہی ہے، قرآن مجید روز پڑھیں، جتنا پڑھ سکیں، پھر جتنا سمجھ سکیں اتنا سمجھیں۔ فرض کیجئے کہ آپ نے ایک صفحہ پڑھا، ایک صفحے پہ 20 آیتیں ہیں، 20 کی 20 آیتیں ایک دن میں آپ سمجھنے کی وسعت وجودی نہیں رکھتے۔ یہ جملہ میں عرض کر رہا ہوں کسی وجہ سے، کبھی کبھی دیکھیے یہ جو ہمارا وجود ہے نا، یہ ہے وسعت پذیر۔ اللہ نے قرآن مجید میں آسمان کی ایک خصوصیت بتائی ہے اس کاسمولوجی کی، کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے اس آسمان کو بنایا ہے اور ہم مسلسل اسے وسعت دیتے جا رہے ہیں، وسعت دیتے جا رہے ہیں، وسعت دیتے جا رہے ہیں۔ خدا کی قسم، خود آپ کا نفس، آپ کے وجود کے اندر بھی ایک آسمان پوشیدہ ہے، اور وہ آسمان بھی ایسا ہے کہ جسے دست کن فیکونی حق سبحان مسلسل وسعت دینا چاہتا ہے اور دے رہا ہے، لیکن وہ چاہتا یہ ہے کہ آپ بھی تو چاہیں کہ یہ آسمان وسیع سے وسیع تر ہو، آپ کے وجود میں وہ سعت، وہ وسعت، وہ پہنائی، وہ گیرائی، وہ گہرائی، وہ پہنائی، وہ بلندی، وہ گہرائی پیدا ہو۔
کہ جس میں علوم کی سمائی ہوتی چلی جائے. اسے کہتے ہیں وسعت وجودی. اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ کبھی ایک آیت سمجھی اور یقین کیجئے کہ کبھی اس میں معنی اتنے سنگین ہوتے ہیں کہ اگر سمجھ میں آ جائیں تو انسان کبھی غش کر جاتا ہے. آیات قرآن، آیات قرآن، یہ ترجمہ پڑھ کے ناز کرنے والے کیا جانے کہ قرآن کے معانی کا وزن کیا ہوتا ہے. قرآن مجید کی آیتیں، ایک آیت کا مضمون سمجھ میں آ جائے تو انسان پر غشی سی طاری ہو جاتی ہے. لیکن وہ غشی نہیں ہوتی جسے بے ہوشی کہتے ہیں. وہ کیفیت نہیں ہوتی، ایک عجب کیفیت ہوتی ہے. یہ جسم کمزور ہو جاتا ہے، لاغر ہو جاتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے محسوس ہوتا ہے کمزوری آ گئی ہے، لیکن روح قوی ہوتی چلی جاتی ہے. روح قوی ہوتی چلی جاتی ہے. روح کے بار کو اس وقت یہ جسم اٹھا نہیں پاتا ہے. تو مصلی پر جب تلاوت کرتا ہے انسان تو اس سے پھر اٹھا نہیں جاتا ان قدموں سے جب تک کہ فرشتے آ کے سہارا نہ دیں اس کو. یہ قرآن مجید کی تلاوت کے تجربے ہیں جو عرض کر رہا ہوں. قرآن مجید میں تفکر، تدبر، کبھی چہرے کا رنگ بدل جائے گا، آنکھوں کا رنگ بدل جائے گا، جسم کمزور ہو جائے گا جب کوئی آیت سمجھ میں آ جائے گی کہ کیا بات کہی ہے. اس کی دلیلیں خود قرآن مجید میں موجود ہیں. سورہ مبارکہ حشر پڑھ لیجئے. سورہ مبارکہ حشر میں قرآن مجید کے وزن کا تذکرہ ہے یا نہیں ہے؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. یہ ہے وزن قرآن. اگر قلب مومن پر قرآن مجید کی کسی ایک آیت کے معنی بھی آشکار ہو جائیں لطف حق سے تو یہ قلب لرز اٹھتا ہے. اور یہ جو قلب میں لرزش آتی ہے اور پورے جسم میں کمزوری آتی ہے، یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے میٹر جل رہا ہو اور اس سے انرجی پیدا ہو رہی ہو. یہ میٹر انرجی کا ریلیشن معلوم ہے نا، بچوں کو معلوم ہے اب کہ میٹر جو ہے وہ کنورٹ ہو سکتا ہے انرجی میں اور انرجی جو ہے کنورٹ ہو سکتی ہے میٹر میں. لیکن عموماً انسانی تجربے میں ایک رخ آیا ہے. یہ جو ایٹم بم ہوا اور یہ سب ہوا سب آپ جانتے ہیں نا. اب یہ تو 6، 7، 8ویں درجے کے بچے بھی جانتے ہیں کہ مادے کو فنا کر کے قوت پیدا کرنے کا تجربہ خوب انسان نے کیا ہے. قوت کو مادے میں بدلنے کا تجربہ ابھی جس حد تک ہوا ہے وہ زیر غور ہے یا زیر سوال. لیکن آپ اگر قرآن مجید کے ساتھ ربط و ارتباط و عبرت و اعتبار کا رشتہ قائم کرنا چاہیں تو وہاں سلسلہ یہ کہ یہ مادی وجود ہے آپ کا. اس مادی وجود کے اندر ایک آپ کا لطیف نورانی وجود ہے. آپ سب کے اندر آپ کا ایک اپنا لطیف نورانی وجود ہے. جس اللہ نے آپ کو یہ مادہ دیا ہے اسی اللہ نے اس مادے کے اندر ایک نورانی وجود بھی رکھا ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی سرپرست آپ کو ایک اینٹ پتھر کا گھر بنا کے دے دے اور اندھیرا گھر بنا کے دے. وہ گھر جب دے گا رہنے کے لیے، پروان چڑھنے کے لیے، تربیت کے لیے، تو اس میں روشنی کا انتظام بھی کرے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں آپ کو یہ جسم عطا کیا ہے. صرف جسم مادی نہیں عطا کیا ہے، اس کے اندر پہلے سے ایک نوری حقیقت بھی رکھی ہے. یہ نفس آپ کا بھی نفس نوری ہے. یہ قلب آپ کا، یہ فؤاد آپ کا، یہ روح آپ کی، یہ بھی حقیقت اس کی نوری ہے، ناری نہیں ہے اور خاکی نہیں ہے. تو یہ پروان بھی تبھی چڑھے گا نا جب آپ کا مسلسل متصل مستقل رشتہ بھی نوریوں سے ہو، ناریوں سے نہ ہو. ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد.
واضح ہے جو گفتگو ہو رہی ہے کہ آپ کا اتصال ارتباط سب سے پہلے تو قرآن مجید سے ہو، اور اس کے بعد ان سے ہو جنہیں اللہ نے قرآن کا ترجمہ بنا کے پیدا کیا ہے، ان سے اتصال ہونا چاہیے۔ تو قرآن سے بہرحال ہر اعتبار سے آپ ربط و رشتہ جب قائم کریں گے تو آیتیں خود آپ سے بولیں گی، اور پھر روزانہ تھوڑا سا تفکر، تدبر، تعمق، اور قرآن کے ساتھ سفر وجودی، ذہن کا سفر قرآن کے ساتھ، قلب کا سفر قرآن کے ساتھ، روح کا سفر قرآن کے ساتھ۔ جب قرآن کے ساتھ ذہن و قلب و روح کا سفر ہو جائے گا، یہ تجربہ جب پیدا ہوگا تو ذہن کبھی پستی کی طرف جائے گا ہی نہیں، ہمیشہ بلندی کی طرف جائے گا، ہمیشہ بلندی کی طرف جائے گا۔ جب ذہن بلند ہوگا، نفس بلند ہوگا، قلب بلند ہوگا تو اقدار بھی بلند پیدا ہوں گے، اخلاق بھی بلند پیدا ہوں گے، اور کبھی انسان سے کوئی انسانی بلند اور رفیع مرتبے سے گری ہوئی کوئی حرکت صادر ہو ہی نہیں سکتی۔ اس رتبے پر عام انسان پہنچ سکتے ہیں اگر ریاضت کریں۔ جنہیں اللہ نے معصوم پیدا ہی کیا ہو ان کا رتبہ کتنا بلند ہوگا۔